والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. حضرت محترم ماہ رمضان مبارک کا تیسرا روزہ ہے اور ہمارے درس قرآن کی آج تیسری نشست ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب ہے اور آیت نمبر 6 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی انتہا فرما دی. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ یہ نبی مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ ان کا مالک ہے. یعنی ہم اپنی جان کے مالک ہیں اور ہماری جان پر سب سے زیادہ حق ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ماننے میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں سب سے آگے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت سب سے پہلے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے پہلے اور تمام چیزیں بعد میں رہ گئی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اپنی جان سے بڑھ کر، اس کو اپنی اولاد سے بڑھ کر، اس کے مال سے بڑھ کر، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو فرمایا اس وقت تک بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد اور مال سے بڑھ کر، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کر لے. اور اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سب سے اہم فریضہ ہے، سب سے اہم شرط ہے. اور اگر اس شرط کے اندر کوئی کمزوری آ گئی تو فرمایا تمہارا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اور اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سوال پوچھا قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی؟ اور اس کا جواب تو یہ تھا کہ حضور فرما دیتے کہ قیامت فلاں دن، یا اللہ کے پاس اس کا علم ہے، جو اللہ بہتر جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ارشاد فرما دیتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے سے سوال فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قیامت کا سوال پوچھنے والے، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہا ہے تو قیامت کی کیا تیاری کی ہے تو نے؟ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کثیر نمازیں نہیں ہیں،
کثیر روزے نہیں ہیں، کثیر حج اور عمرہ نہیں ہے، کثیر نیکیاں نہیں ہیں، لیکن میرے پاس ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے اس فرمان پر ہمیں اتنی خوشی ہوئی. فرماتے ہیں ایمان کے بعد جو سب سے بڑی خوشخبری تھی ہمارے لیے وہ یہی تھی کہ جو حضور نے فرما دیا جو قیامت والے دن جس کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، تو فرمایا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، کل ہم حضور کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کا رشتہ جو ہے یہ مضبوط ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں، تمام کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں. خوشی ہو، غمی ہو، جو بھی معاملات ہوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے ہم اپنا خوشی اور غمی والا معاملہ کریں. اور اس کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے غزوہ بدر کے حوالہ سے کہ صحابی رسول اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کی کہ غزوہ بدر ہونے لگا. میدان بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام علیہ مردوان جمع ہیں، اور یہ وہ جنگ تھی جو صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو ہے رمضان کے اندر جو ہے اور روزے رکھ کر جو ہے وہ لڑی ہے. یہ ایسی جنگ تھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور تمام صحابہ کرام علیہ مردوان موجود ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفوں کو درست کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت سواد بن عزیہ ہے، تو ان کا جو ہے وہ پیٹ تھوڑا بڑا تھا، وہ آگے جو ہے وہ سب سے نکلے ہوئے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی مارتے ہوئے ان کو ارشاد فرمایا سواد صف کو سیدھی کر لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی ماری اور فرمایا سواد اپنی صفوں کو درست کر دو. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کی محبت کا اظہار فرمایا. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. رونگٹے کھڑے ہو گئے صحابہ کرام علیہ مردوان کی کہ کیسی بات کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھڑی ماری ہے، صفیں درست کر لو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور سے بدلہ لینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں، تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنا قمیص اتارے نا، پھر میں چھڑی مارنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام علیہ مردوان روک رہے ہیں اے سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کر رہے ہو کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پر تم چھڑی مارو گے، اور وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ اپنا قمیص مبارک اتارے پھر جو ہے میں چھڑی ماروں گا. یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے بدلہ لینا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے بدلہ دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کے کہنے پر قمیص مبارک اتارا. جب قمیص اتارا تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت جو بنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر ان کو بوسہ دینے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا اوقات کہ میں آپ کو چھڑی ماروں؟ یا رسول اللہ یہ جنگ ہونے والی ہے، نہ جانے میں اس میں شہید ہو جاؤں یا نہ ہو، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آخری وقت آئے تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ کر جنگ میں جانا چاہتا ہوں. میں آپ کے جسم کے ساتھ لپٹ کر جو ہے آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دے کر جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جانا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں، آپ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہماری جان پر اتنا حق نہیں ہے جتنا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا اشارہ یہاں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. فرمایا یہ مسلمانوں کا نبی
ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور نبی کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو سنا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دین رمضان المبارک ہے، اور دین رمضان المبارک کو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا دن ہے۔ تمام دوست احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، آمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین۔ مولا کریم، اے خالق کائنات، ہم سب کا نماز فجر بعد جماعت ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ مولا کریم، تیرا شکر ہے تیری توفیق کے ساتھ نماز فجر بعد جماعت ادا کی، جس کو اپنی پاک بلند اعلیٰ بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ مولا کریم، سورہ فاتحہ پڑھی گئی، سورہ اخلاص پڑھی گئی، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اس تمام کلام پاک کا ثواب حضور نبی مکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، امہات المؤمنین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محققین، محدثین، علماء کرام، فقہاء کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص میرے مولا کریم اس تمام کلام پاک کا ثواب سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ مولا کریم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما۔ آمین۔ اس تمام کلام پاک کا ثواب ہم جتنے یہاں پر موجود بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ہیں، تمام کی روح کو سارے ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ آمین۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آمین۔ میرے مولا کریم ہمیں بھی اس دنیا فانی میں رہ کر قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ نمازوں کی پابندی عطا فرما۔ آمین۔ تلاوت قرآن کا شوق و ذوق عطا فرما۔ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے، برے کاموں سے، برے لوگوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب غفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔